مولا 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 اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو سکھا دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے جب رب نے تخلیق فرمایا تو آقا علیہ السلام کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے تھے، اور اللہ فرما رہا اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سب کچھ میں نے سکھا دیا۔ اللہ تو کہے میں نے سکھا دیا، اور سکھانے والا رب، سیکھنے والا محبوب رب، اور سکھایا کیا؟ کائنات کا علم۔ نہ دینے والے کی سخاوت میں کمی، نہ لینے والے کی امانت میں کمی، دیانت میں کمی، نہ دینے والے میں کمی، نہ لینے والے میں کمی، اور رب کہہ رہا ہے میں نے سب سکھا دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسی میں علم ما کان وما یکون بھی عطا فرما دیا۔ کہتے ہو اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور انہیں علمہ البیان، بیان کا علم دیا۔ سارے مفسرین فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن جس میں اللہ نے ہر شے کا بیان رکھا۔ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، ہر چیز کا علم قرآن میں۔ لوح محفوظ سے زیادہ علم قرآن میں، اس اعتبار سے کہ لوح محفوظ میں اجمال ہے، قرآن اس کی تفسیر اور تفصیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن۔ تو قرآن میں اللہ نے سب کچھ رکھا۔ چلو اسی کو مان لو لوح محفوظ، حدیث پاک سے ثابت اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا کیا، محبوب کے نور سے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا، حکم دیا لکھ، قلم نے لکھنا شروع کر دیا، اور لکھا تو کیا لکھا؟ آقا فرماتے ہیں ابتدائے آفرینش سے لے کر قیام قیامت اور دخول جنت تک، ابد تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے سب لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں قلم تو اللہ کی مخلوق ہے کہ خالق؟ قلم کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اور اس کو کسی نے سکھایا تھا، کسی اسکول میں گیا تھا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، رب نے کہا لکھ، قلم نے ابتدا سے انتہا تک سب لکھ دیا۔ تو جو قلم نبی کے نور کے وسیلے سے بنا، اس کے علم غیب کا عالم یہ خدا حکم دے لکھ، قلم لکھنا شروع کر دے۔ جب قلم کے علم کی اہمیت کو، عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے تو صاحب لوح و قلم آقا نامدار کے علم کی وسعت کو کیا سمجھ سکتے؟ بات آ ہی گئی تو ہم ایک بات اور عرض کر دیں۔ آج یہی صحیح سوال جواب کبھی نہیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ اگلی مجلس مزہ آ رہا ہے۔ اللہ نے سب لکھ دیا، لوح و قلم سب لکھ دیا۔ کوئی کتاب میں لکھتا کس لیے ہے مجھے بتائیں؟ آپ ڈائری لکھتے ہیں کیوں؟ میں لکھ کے لایا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خدشہ ہے کہ ذہن سے کوئی چیز رہ نہ جائے، بھول نہ جائے، نسیان کے لیے، بھولنے کے لیے، بھولنے سے بچنے کے لیے دیکھ لیں گے یاد آ جائے گا، پوائنٹ دیکھیں گے یاد آ جائے گا۔ لکھا کیوں جاتا ہے؟ اس گمان سے، اس اندیشے سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے لوح محفوظ میں سب لکھا تو کس کے بھولنے کے ڈر سے؟ اللہ تو نسیان سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، اس کے تو علم میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ لوح محفوظ پہ لکھا کیوں؟ ماننا پڑے گا لوح محفوظ اللہ نے اپنے لیے نہیں لکھا، اپنے نبیوں کے لیے لکھا، نبی پاک کے لیے لکھا۔ اولیاء کو وہ نگاہ دی ہے نبیوں کے صدقے، آنکھ اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ لوح محفوظ اللہ نے اپنے علم کے لیے نہیں لکھا، اپنی یادداشت کے لیے نہیں لکھا، ان نبیوں کے لیے لکھا۔ اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے، اس لوح محفوظ کے وسعت علمی کی جب کوئی حد نہیں ہے
تو پھر نبی پاک کے علم کی حد کیسے ہوگی؟ اور میں اپنا عقیدہ عرض کروں، دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ لوح محفوظ کا جو علم ہے، یہ قرآن کے جو علوم ہیں، یہ لوح محفوظ کا علم، یہ ہمارے آقا کے علم کے سمندر کے آگے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو لوح محفوظ میں سب ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ اب میرے آقا کے سامنے لوح محفوظ آیا ہے، اسے بھی سب مانتے ہیں۔ جب سب آیا ہے تو ہم یہ کہیں کہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے؟ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ تو امام احمد رضا نے ترجمہ کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور انہیں ما کان وما یکون کا علم عطا کیا۔ اللہ تو فرمائے کہ میں نے سب کچھ دیا، اور یہ انچ اور فٹ لے کے ناپے، کتنا دیا، اتنا دیا، کتنا دیا، اتنا دیا۔ تو کیا، تیرے انچ اور فٹ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا دیا کہ سارے نبیوں کا علم، لوح محفوظ کا علم، ساری مخلوقات کا علم ایک طرف رکھو تو یہ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کا علم سمندروں سے زیادہ وسیع، اور ساری مخلوقات کا علم، اس میں اللہ کے نبی کا علم پاک بھی شامل کر لیں۔ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے، اللہ کے علم پاک کے سامنے اگر دیکھا جائے تو یہ سارے مخلوقات کے علم ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم پاک سمندروں سے زیادہ وسیع ہے۔